اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید فی سورہ زمر قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ بحرین کے پیارے اردو جاننے والے بھائیوں، میں آپ سب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اللہ کے کلام کی صدائیں آپ کے پیارے شہر بحرین میں سنانے کا موقع عطا فرمایا۔ ساتھ ہی اللہ سے دعا کرتا ہوں آج سورہ زمر کی جن آیات کو پیش کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے، اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین ہماری مغفرت فرمائے، ہمیں اپنی رحمت میں جگہ دے اور عذاب الہی سے محفوظ فرمائے۔ اسی دنیا میں رہتے ہوئے خدا کی دی ہوئی اس نصیحت کے ذریعے سے بر وقت فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں غافلین میں شامل نہ فرمائے، ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ فرمائے جو عذاب الہی میں مبتلا ہو کر حسرت سے کہیں گے کاش ہمیں ایک موقع ملتا، کاش ہم دنیا میں واپس جاتے، کاش ہم ان لوگوں میں شامل نہ ہوتے جو دین کا، شعار اسلام کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ ساری دنیا میں اللہ کی اس بہترین آیات کی جو ریس جا رہی ہیں، صوت ہدایت، اللہ سے دعا ہے اس دنیا میں جتنے اللہ کے وہ بندے جو مکلف ہیں انہیں اس سے فائدہ اٹھانے کی بھرپور توفیق عطا فرمائے۔ عزیز بھائیوں اور بہنوں، مختصر وقت ہے لیکن 53 سے 58 تک اتنی قرآن مجید کی اہم آیات ہیں جو انسانوں کے زندگی میں یو ٹرن لانے اور زبردست زندگی کے رخ کے موڑنے میں بڑا مؤثر رول ادا کر سکتی ہیں۔ اگر یہ آیات بندگان خدا جو اس سے محروم ہیں ان کو مل جائیں،
شاید دنیا امن کا گہوارہ بنے، ہر طرف ایمان کی بہار آئے، سارے لوگ ایمان کے سائے میں خدا کی رحمتوں سے لطف اندوز ہو سکیں۔ اگر یہ آیات بندگان خدا کو ان آیات کے مطلوبہ مضامین سے بے خبری ہوگی تو زمین شیطانیت سے، حیوانیت سے، بہیمیت اور جانور پن سے بھر جائے گی۔ ہر جگہ آپ دیکھیں گے لوگ گناہ کے دلدل میں پھنسے ہوئے نظر آئیں گے، اور نکلنے کا کوئی راستہ ان کے سامنے نہ ہوگا تو دلدل میں مزید پھنستے جائیں گے، یا پھر مایوسی کے اس اندھیرے میں وہ ایسی حرکتیں کریں گے جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ یہ بڑی غیر معمولی آیات ہیں۔ دنیا کے جو لوگ مہذب ہیں، وہ لوگ ان آیات سے بے خبر ہونے کی وجہ سے وہ اپنے لیے کوئی راہ نہیں پا رہے ہیں۔ بس گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ کرتے جا رہے ہیں۔ میں نے اپنے ایک شاگرد سے پوچھا، آپ کا مقصد زندگی کیا ہے؟ دنیا میں کیوں جی رہے ہیں؟ اس بھولے بھالے شاگرد نے کہا، عیش و نشاط کے لیے۔ میں نے اس سے کہا، بھیا کیوں آپ کے لیے خدا کا دین کتنی اچھی تعلیمات لایا ہے، آپ اطاعت میں، بندگی میں کیوں نہیں زندگی گزارنا چاہتے؟ تو اس نے کہا، بچپن سے اب تک ہمیں کچھ معلوم ہی نہیں تھا خدا کون ہے، وہ چاہتا کیا ہے، دین کیا ہے، کس طرح ہمیں زندگی بسر کرنی چاہیے۔ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا ہدایات دی ہیں، موت کے بعد کیا زندگی ہے، آج آپ میری اس بھری زبانی میں کچھ نصیحتیں کہہ رہے ہیں، میں تو اب تک لطف پت ہوں۔ کوئی ایسی غلطی جس کو غلطی کہا جائے نہیں ہے جس کا ارتکاب مجھ سے نہ ہوا ہو۔ تو جب آخرت میں جلنا ہی ہے، دوزخ میں جانا ہے، تڑپنا ہے، مرنا ہے، اور وہاں موت بھی نہیں ہے، تو پھر کیوں وہاں کا عذاب تو طے ہے،
اب جو کچھ دنیا میں زندگی ہے اس میں گل چھرے اڑاتے ہوئے کیوں نہ جی لو۔ جب اس شاگرد رشید کو سورہ زمر کی یہ آیات سنائی گئیں تو اس نے کہا واہ، کیا خوشخبری ہے، کیا مژدہ جاں فضا ہے۔ آئیے میں اپنی زندگی کا آج ٹرننگ پوائنٹ ان آیات کو بناتا ہوں۔ بلا شبہ ان آیات نے مجھے راہ دکھائی، منزل بتائی، مجھے اپنی پچھلی زندگی کو دھو کر صاف ستھرا بنانے کا موقع عنایت فرمایا۔ پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر ہم ہر بھلی بات کا آغاز کرتے ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے جس خدائے بزرگ و برتر پر ہمارا ایمان ہے وہ اللہ رحمان و رحیم ہے۔ اس پیارے اللہ کا کوئی ارادہ نہیں کہ اپنے بندوں پر ظلم کرے۔ وما اللہ یرید ظلم للعالمین، وہ اس درجہ مہربان ہے، اس درجہ مہربان ہے، ماں کی ممتا کو ایک طرف رکھا جائے، 70 ماں کی ممتائیں ایک اندازے کے لیے کہا گیا، اللہ 70 ماؤں سے زیادہ مہربان۔ پیارے نبی نے ایک خاتون کو بتایا، صحابہ کو، دیکھو یہ خاتون کا بچہ گم ہو گیا ہے، وہ اپنے بچے کو ڈھونڈ رہی ہے، جو بچہ ملتا ہے اسے اپنے چھاتی سے لگا لیتی ہے۔ کیا یہ اپنے پیارے بچے کو آگ میں جلنا پسند کرے گی؟ اس محبت کی کیفیت کے ساتھ کہا نہیں، اللہ یہ ماں اپنے بچے پر جتنا مہربان ہے اس سے کہیں لاکھوں گنا اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ وہ اپنے پیارے بندوں کو دروازے رحمت کھول کر اپنے رحمت کے دامن رحمت میں، چادر رحمت میں، چادر ستاریت میں چھپانے کے لیے یہ اعلان فرما رہی ہے، اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ان تمام بندوں کو آپ یہ خوشخبری سنا دیجیے جنہوں نے دنیا میں اتنے گناہ کیے، اتنے گناہ کیے، اتنے گناہ کیے، سمندر کے جھاگ کے برابر، ریگستان میں جتنے ریت کے ذرے ہیں اس کے برابر، زمین سے لے کر آسمان تک جو فاصلہ ہے، گناہوں کے دفتر ہی دفتر، کفر کیا، شرک کیا، بد چلنی کی، شراب پیا، بدکاریاں کی، غنڈہ گردی کی، قتل ناحق کیا، دھوکہ دیا، فریب دیا، جتنے گناہ ہو سکتے تھے پورے گناہ کر لیا۔ اب وہ
اسلام کے دروازے رحمت پر کھڑا ہوا پوچھ رہا ہے، کیا اتنے کھربا کھرب گناہ کے باوجود خدا کی دامن رحمت میں آ سکتا ہوں؟ ایک صحابی رسول جن کا نام دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ ہے، جن کی شکل میں حضرت جبرائیل آیا کرتے، وحی لاتے، انہوں نے پیارے نبی سے فرمایا، اللہ کے رسول ہاتھ آگے بڑھائیے، میں اللہ کے دین میں داخل ہونا چاہتا ہوں، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ پیارے نبی نے ہاتھ آگے بڑھایا، انہوں نے ہاتھ کو کھینچ لیا۔ آپ نے پوچھا، کیا بات بھائی؟ تو انہوں نے کہا، اللہ کے رسول میرے 11 بیٹیاں تھیں، تعداد کم زیادہ ہو سکتی ہے، میں نے ان کو زندہ درگور کر دیا، لیکن مجھے ایک بیٹی کا بڑا افسوس ہے۔ میرے غیاب میں پڑوس میں رکھ کر میری بیوی نے اس بچی کو پالا بڑا کیا، وہ گھر آتی مجھ سے غیر معمولی محبت کرتی، مجھے بھی بڑی محبت۔ بیوی نے سوچا راز پاش کر دیا جائے، کہا یہ کس کی بچی ہے معلوم؟ کہا نہیں معلوم، کہا یہ آپ ہی کی بچی ہے، میں نے چھپا کر اسے۔ وہ کہتے ہیں دہیہ کلبی رضی اللہ عنہ، میرے اندر جہالت اوت کرائی، میں نے بچی کو تیار کروا کر ساتھ لے گیا، دھوپ میں وہ گڑا کھودتا رہا، یہاں تک کہ اس کو میں نے مٹی میں دھکیل دیا، مٹی میں ڈالتا جا رہا ہوں۔ وہ بچی کہہ رہی، ابو میرا کیا قصور ہے، میں آپ سے کچھ نہیں مانگوں گی، لیکن میں نے ایک نہیں سنی۔ آج تک وہ آواز کانوں میں آ رہی ہے کہ اللہ کے رسول ان بچیوں کے اس درندگی کے ساتھ دفن کرنے کے باوجود اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ کہا کہ ہاں وہ معاف کر دے گا۔ پھر کہا میں قبیلے کا سردار تھا، لوگوں کو آر دلاتا، اور میری وجہ سے کئی 100 بچیاں زندہ درگور ہوگی، کیا وہ جرم بھی معاف ہوں گے؟ پیارے نبی روتے ہوئے کہا وہ بھی معاف ہوں گے۔ ایسے سارے بندوں کو، جو حضرت بلال کو، حضرت خباب کو آگ کے دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹایا، پیارے نبی کے دندان مبارک کو شہید کیا، آپ کو شاعر، مجنون، ساحر، پتہ نہیں کیا کیا کہا، شیب ابی طالب میں گھاس کھانے پر مجبور کیا، مصعب بن عمیر کو احد میں شہید کر دیا، حضرت حمزہ کا شہادت کے بعد کلیجہ نکال کر وحشی اور ہندا نے لاش کا مسئلہ کیا، وہ بھی آئے۔ کیا ہمارے یہ جرائم معاف ہو سکتے ہیں؟ تو ان سب کو اللہ کے کلام نے یہ مزدہ جاں خدا سنایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین سے کہا گیا میرے بندوں کو یہ خوشخبری سنائیے۔ ارشاد خداوندی ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ،
ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اے رحمت للعالمین، میرے ان بندوں کو کہیے جنہوں نے سارے گناہ کر ڈالے، میری رحمت سے نا امید نہ ہو۔ لا تقنط من رحمت اللہ، لا تقنط من رحمت اللہ، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، میں تمہارے سارے گناہ معاف کرنے کے لیے تیار۔ کیوں؟ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک میں غفور الرحیم۔ دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کچھ اسکیمات نکلتے ہیں اور کہتے ہیں لاسٹ ڈیٹ یہ ہے۔ اللہ نے بھی یہ رحمت بارہ کی اسکیم کے ساتھ لاسٹ ڈیٹ بتائی۔ دیکھو یہ رحمت سے متمتع ہوں گے، تم جلدی کرو اس سے پہلے۔ یہاں دو باتیں کہی گئی، یہ باران رحمت میں تمہیں چھپا لیا جائے گا، تمہارے گناہ سارے معاف کر دیے جائیں گے، وہ ڈیٹ آنے سے پہلے پہلے۔ تم کیا کرو اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے؟ نمبر ایک، انیبو الی ربکم، رب بزرگ و برتر کی طرف رجوع کرو، پلٹو، انکلائن ہو جاؤ۔ واسلموا لہو، اسلام لاؤ، مطیع فرما بردار بن جاؤ۔ اس سے پہلے من قبل ان یاتکم العذاب ثم لا تنصرون، کہ میرا عذاب آ جائے اور پھر تمہاری کہیں سے مدد نہ ہو۔ تو یہ اللہ کی رحمت تھاٹے مارتے ہوئے سمندر سے بڑھ کر ہے۔ اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے جلدی کرو، اور جلدی کرتے ہوئے دو کام کرو، انیبو الی ربکم، رب کی طرف انکلائن ہو جاؤ، اس کی طرف راغب ہو جاؤ، واسلمو، اور اسلام لاؤ، فرما برداری اختیار کرو۔ کہیں عذاب کو دیکھ کر اگر تم اس کی رحمت کو آواز دو گے تو کہیں تمہاری آواز صدا بصحرا ثابت نہ ہو جائے۔ پھر تیسری بات کہی گئی، وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم، تمہارے رب نے جو قرآن مجید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے نازل فرمایا ہے، اس کے بہترین پہلوؤں کی اتباع کرو۔ من قبل ان یاتکم العذاب بغتۃ وانتم لا تشعرون، کہیں وہ دردناک عذاب آ جائے اور تم دردناک عذاب کو دیکھ کر اس وقت کہو گے کہ میں ایسا کرنے کے لیے تیار ہوں، تو شاید تمہاری اس وقت معافی نہ ہوگی۔ فرعون غرق ہوتے ہوئے کہا میں اب ایمان لاتا ہوں، جس کی دعوت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام دے رہے تھے، میں ایمان لاتا ہوں۔ اب جبکہ موت حلق تک آ پہنچی ہے، اب رحمت تو تھی لیکن اب تجھے نہیں بچایا جائے گا، وقت ایکسپائری ڈیٹ ختم ہو گئی، ڈیٹ اوور ہو گئی، اب تیرے ڈیڈ باڈی کو بچایا جائے گا تاکہ دنیا دیکھے ظالموں کا کیا انجام۔
اس وقت سے پہلے پہلے اتباع کر لو قرآن کی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. کہیں قارون کو دھسا دیا گیا اور کہیں شداد اپنی جنت دیکھ نہیں سکا. کیا پیاری آیات ہیں ہر فرد کے لیے، ساری دنیا کے انسانوں کے لیے، چاہے وہ سوشلسٹ ہو، کمیونسٹ ہو، ایتھسٹ ہو، چاہے وہ کرمنلز میں ہر کرائم کو کیا ہو، رحمت کا دروازہ کھلا ہے. پھر یاد دلایا جا رہا ہے میرے بندو، اگر یہ ڈیٹ اور چلی جائے، وقت ختم ہو جائے، تو تم کہیں افسوس میں کہو گے ان تقولوا نفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ ان کنت لمن الساخرین. کافی افسوس ملتے ہوئے کہیں گے کاش میں اس وقت سے، اس مہلت سے، اس مدت میں توبہ کر کر رجوع اللہ ہو کر فائدہ اٹھا لیتا. ہائے افسوس، میں اللہ کی جناب میں خطاؤں پر خطائیں کرتا رہا اور خدا کے رسول کا، خدا کے دین کا، شعار اسلام کا مذاق اڑاتا رہا. یا پھر یہ کہو او تقولوا لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین. کاش اللہ اگر مجھے ہدایت دیتا تو میں متقی بن جاتا. دیکھیے آج کل آرزو ہے، افسوس کہ میں دین کا مسخرہ پن کرنے والا نہ بنتا. آرزو ہے اللہ اگر مجھے ہدایت دیتا تو میں متقیوں میں شامل ہو جاتا. یا یہ کہے او تقولوا حینا تری العذاب لو انا لی کرۃ فاکون من المحسنین. یا عذاب کو دیکھ کر کہے میں محسنین میں شامل ہوتا، متقی بن جاتا، محسنین میں شامل ہوتا، مسخرہ پن نہ کرتا. کاش میں نبی کا ساتھ دیتا، کاش میں فلاں لوگوں کی صحبت میں نہ بیٹھتا. ربما یبد الذین کفروا لو کانوا مسلمین. آج جو کہہ رہے ہیں پورے تکبر سے بولو ہم یہ ہیں، کل کہیں گے سارے کافر ربما یبد الذین کفروا لو کانوا مسلمین. کاش میں دنیا میں مسلمان ہوتا. آج موقع ہے، کل موقع باقی نہیں رہے گا. معلوم ہوتا ہے جو چیزیں خدا کی رحمت دلانے والی ہیں وہ رجوع اللہ ہونا ہے، وہ اسلام اور اطاعت کو قبول کرنا ہے، وہ قرآن مجید کی اتباع کرنا ہے اور بہتر انداز سے کرنا ہے، قرآن کے معنی اور مفہوم کو صحیح پس منظر میں لے کر اس کی اتباع کرنا ہے، غلط معنی پہنانا نہیں ہے. عذاب الہی سے بچنے کے لیے مسخرے پن سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے، ورنہ کل حسرت سے کہیں گے اللہ اگر ہدایت دیتا تو میں متقی بنتا. کاش میں نیکوکاروں میں شامل ہوتا.
اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے بڑے پیار سے کہہ رہے ہیں، میرے بندو، آخر کس چیز نے تمہیں اتنے مہربان خدا سے غافل رکھ کر؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کیا ہو گیا، اتنے مہربان خدا سے منہ موڑا ہوا ہے، ناراض ہے؟ دیکھو اس کی مہربانیاں کیا ہیں۔ خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، تمہیں پیدا کیا، تمہارے اعضاء کو بہترین ساخت میں ڈھالا، اور کتنا تمہیں عمدہ قسم کا جسم عطا کیا، اور کیسی پیاری صورت میں تمہیں یہاں دنیا میں باقی رکھا۔ میرے بندو، آؤ، آج تمہارے لیے موقع ہے۔ اس موقع پر بنی اسرائیل کا وہ واقعہ ذکر کرنے کو جی چاہتا ہے۔ ایک شخص سے 98 قتل ہو گئے، اس نے ایک صاحب کے پاس گیا جو دور اندیش جاننے والے نہیں تھے۔ انہوں نے کہا مجھ سے اتنے قتل ہو گئے، کیا کوئی رحمت کی، توبہ کی گنجائش موجود ہے؟ تو انہوں نے نادانی میں کہہ دیا نہیں۔ تو کہا پھر آپ کائے کو رہتے ہیں؟ انہیں بھی بڑھا دیا۔ 99 قتل کے بعد ایک سمجھدار، دانشمند، حکیم و دانا، دین کی مزاج کی کیفیت سے واقف انسان کے پاس گیا اور کہا مجھ سے 99 قتل ہوئے ہیں، کیا میرے گناہ کے معافی کی کوئی صورت ہے؟ انہوں نے کہا تمہارے گناہ، اس کی بھی کوئی حیثیت ہے خدا کی رحم دلی، عفو درگزر کے معاملے میں؟ البتہ اتنا کرو، جس ماحول میں رہ کر تم نے خدا سے ناراضگی مول لی ہے، اس بستی کو چھوڑ کر وہاں چلے جاؤ۔ راستے میں موت آ گئی۔ اب عذاب کے فرشتے اور رحمت کے فرشتے آپس میں بحث و تکرار کر رہے ہیں کہ اس کی روح کو ہم لے جاتے ہیں، اس کی روح کو ہم لے جاتے ہیں۔ ایک فرشتہ آیا، اس نے کہا اللہ کا یہ فیصلہ ہے، زمین ناپو، اگر توبہ کرنے کی طرف جو جا رہا تھا وہ زمین کم ہے تو رحمت کے فرشتے لے جاؤ۔ بخاری میں ہے، جامع صحیح البخاری شریف میں، اللہ نے ادھر کی زمین گھٹا دی، رحمت کے فرشتے لے کر چلا گئے۔ اللہ تو اپنے بندوں کو نوازنے، اپنے چادر رحمت میں چھپانے لے کے تیار ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ وقت آئے انسان کا دم نرخرے میں آ جائے، اذا بلغت الحلقوم، وہ وقت آنے سے پہلے موت کے فرشتے آنے سے پہلے خدا کی طرف پلٹ جائیں، یا پھر دنیا کی مہلت کا وہ آخری وقت، سورج بجائے مشرق سے نکل کر مغرب میں ڈوبنے کے، مغرب سے نکل کر مشرق میں ڈوبے۔ یہ دنیا کی، کائنات کی توبہ کا دروازہ بند، اور دم جب نرخرے میں آئے تو اس وقت توبہ کا دروازہ بند۔ کیا دنیا کی بھلائی، بہتری، سدھار اور پوری دنیا کو بدل دینے، دنیا کو رحمت سے بھر دینے کے لیے کتنی پیاری آیت ہے۔ جن لوگوں کے پاس توبہ ہی نہیں ہے، ریپینٹنس نہیں ہے، وہ لوگ
اس آیت کو اگر پالیں تو شاید وہ اپنی پوری قوم کو اور پوری انسانوں کو صحیح راستہ دکھانے میں کامیاب ہو سکے۔ آئیے بھائیو، پیارے نبی نے فتح مکہ کے موقع پر پوچھا تھا 21 برس تم نے ہمارے ساتھ کیا سلوک نہیں کیا؟ ایک ایک جرم اور جرائم کرنے والے سامنے تھے۔ پیارے نبی کے دندان مبارک، خود کی کڑیاں، سر مبارک کا پھٹنا، بلندی سے نیچے گرنا، 70 صحابہ کی لاشیں اور طائف میں خونا خون ہونا، یہ سب موجود تھا۔ لیکن انہوں نے کہا آپ شریف بھائی کے شریف بیٹے ہیں، ہمیں شرافت کی امید ہے۔ تو آپ نے کہا آؤ، آج میں وہی بات کہوں گا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی، لا تثریب علیکم اليوم، جو آج تم سے کوئی مواخذہ نہیں، سب کو آج آزادی ہے، سب کو کھلی عام معافی۔ دنیا نے وہ منظر دیکھا، اذا جاء نصر اللہ يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ آئیے یہ آیات میرے لیے، آپ کے لیے، سارے دنیا کے 950 کروڑ انسانوں کے لیے خدا کا رحمت بھرا پیام ہے۔ اس پیغام کو، اس پیام کو ہم اللہ کے بندوں تک پہنچا کر انہیں جہنم کی آگ سے، دنیا کے عذاب کے دلدل سے بچا کر رحمت خداوندی جنت کی طرف بلائیں۔ اور یہی آج کے انسانوں کے مسائل کا واحد حل ہے، ورنہ پتہ نہیں، خدا تو سب کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن ہمارا جسم معاف نہیں کرے گا۔ کتنے لوگ گناہ کر کر ہائپر ٹینشن کا شکار ہیں، فرسٹریشن کا شکار ہیں، کوئی بی پی کا شکار ہے، کوئی نیند کے نہ آنے کا گیلا کرتے ہیں، کسی کو کھانا نصیب نہیں، کسی کو پانی نصیب، کروڑوں روپے موجود ہیں، لیکن جسم کہتا ہے نہ آپ چکنائی کھا سکتے، نہ شکر کھا سکتے، اور کھانا بھی ہے تو ایک چپاتی سے بڑھ کر نہیں کھا سکتے، دودھ بھی پینا ہے تو ایسا پیو، یہ کرنا ہے تو وہ کرو۔ یہ سارے دنیاوی رحمتوں سے محرومی، اور کل جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے یہ سورہ زمر کی آیات میرے سامنے موجود ہیں۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں بحرین کے پیارے دینی بھائیوں کا، انہوں نے ان آیات کا انتخاب کیا۔ آئیے میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے، یہ سورہ زمر میں اللہ نے آغاز کیا، خدائے عزیز و حکیم نے یہ قرآن کو نازل کیا تاکہ آپ مخلصانہ اللہ کی بندگی کریں۔ جو لوگ نادانی سے سمجھتے ہیں یہ ہستیاں ہمیں خدا سے قریب کریں گے، کیوں اللہ اتنا مہربان ہے تم دوسرے سہارے پکڑتے ہو؟ الیس اللہ بکافٍ عبدہ، کیا اللہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ آئیے ہم زندگی کا یہ سٹائل بنائیں جو سورہ زمر میں کہا گیا، امن خانتن انا اللیلی ساجدن یحذر الآخرہ یرجو رحمت ربی قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون۔ وہ بندہ جو رات کو خدا کے سامنے کھڑا رہتا ہے، سجدہ ریزی کرتا ہے، خدا کی طرف رجوع کرتا ہے، اس کی رحمت کا امیدوار ہے، وہ اللہ سے خشیت اختیار کرتا ہے کہ ان بندوں کے جیسا ہو سکتا ہے جو ان سب سے بے خبر ہے؟ جاننے والے بے جاننے والے کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ دیکھو یہ اللہ کی کتاب کیسی پیاری کتاب ہے۔ فمن شرع اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربی،
اللہ جس کا سینہ اسلام کے لیے کھولنا چاہتا ہے اس کے سینے میں ہدایت کا نور دیتا ہے۔ اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے کیا پیارا کلام نازل کیا۔ جب اللہ کے معرفت رکھنے والے بندے قرآن کو سنتے ہیں تو لرز اٹھتے ہیں، ان کی جلدیں، ان کا قلب نرم پڑ جاتا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جن کا دل خدا کی یاد سے غافل ہے، خدا کے نام سے جن کے دل سخت ہو گئے، وہ تو ظالم ہے۔ اللہ تعالیٰ یاد دلاتے ہیں، میرے بندو کل جب قیامت آئے گی تو میں تم سے پوچھوں گا، میرے بندوں نے میری قدر نہیں کی جیسے قدر کرنی چاہیے، مگر یاد رکھو زمین میری مٹھی میں ہوگی، آسمان کو میں اپنے ہاتھ میں لپٹ لیا ہوگا اور پوچھوں گا آج بادشاہی کس کی ہے؟ کائنات پکار اٹھے گی، للہ واحد القہار۔ کہاں ہے دنیا کے وہ شہنشاہ جو خدا کے مد مقابل اپنی خدائی چلاتے تھے؟ جنہوں نے اس حق کو مان لیا، یہ متقی بندے جنت میں داخل ہوں گے، یہ کہتے ہوئے سب حمد و ثنا اللہ کے لیے ہے جس نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا، ہمیں جنت کا وارث بنایا۔ فرشتے اللہ کا سلام آ کر کہیں گے آئیے جنت میں داخل ہو جائیے، ہمارا اور اللہ کا سلام قبول فرمائیے۔ وہ نادان بندے جنہوں نے کفر اختیار کیا تھا، جب دوزخ کے پاس جائیں گے تو دوزخ کا داروغہ کہے گا کیا تمہیں کوئی یہ آیات ڈرا کر یہ نہیں بتائے تھے کہ ایک دن رب سے ملاقات ہوگی؟ وہ کہیں گے بلائے تو تھے، سنائے تو تھے، ہماری بد نصیبی۔ آئیے ہم بھی خدا کی طرف مائل ہوں، توبہ کریں، اسلام کے سچے شیدائی بنے، متقی بنے، محسن بنے، اور خدا کے دین کو خدا کے بندوں تک پہنچانے والے بنے، اور ایسی صحبت سے پرہیز کریں جو دین کا مذاق اڑاتے ہیں یا دین کا کھلواڑ کرتے ہیں۔ آج موقع ہے، کل موقع نہیں رہے گا۔ پھر ایک مرتبہ میں بحرین کے تمام بھائیوں کا، بہنوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے دعا کرتا ہوں، اللہ پورے بحرین پر اپنی رحمت نازل فرما۔ بحرین کو اللہ تعالی ایسا بنا دے جہاں سب لوگ آپ کی رحمت سے خوب مالا مال ہوں، سارے بحرین کے لوگ آپ کے متقی پرہیزگار بندے بنتے ہوئے پیارے نبی کے سچے امتی بن کر دوزخ کی آگ سے بچ جائیں، جنت میں داخل فرمائیں۔ اللہ جہاں بھی دنیا آج بے بسی، مظلومیت کا شکار ہے، ظلم کا شکار ہے، اللہ انہیں اپنی مدد اور نصرت شامل حال فرما، اور ان سب کو بھی، ان کے مال بچوں کو، معصومین کو، بیماروں کو، مردوں کو، عورتوں کو، اے اللہ کل قیامت میں بھرپور اجر سے سرفراز فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم، خدا حافظ، آپ سب کا شکریہ۔